بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. فَإِذَا قَضَيْتُم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسدوا فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 198 سے 206 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پس جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، اور یاد کرو اسے جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم اپنے اباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، اور انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب چکانے والے ہیں۔ اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان رکھو کہ یقیناً تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا۔ اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا ہے اپنے دل کی بات پر، حالانکہ فی الواقعہ وہ شدید ترین دشمن ہے۔ اور جب وہ پیٹ پھیر کر جاتا ہے
تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل تباہ کرے، اور اللہ تعالیٰ تو فساد کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی ہندوستان سے یا پاکستان سے حج کے لیے جا رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ کچھ ایسی اجناس لے جائے جنہیں وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے، تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے، اور اگر کسی سے حج کے باقی تمام مناسک رہ جائیں، صرف قیام عرفہ میں شمولیت ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کا کفارہ ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے قیام میں ہی شریک نہیں ہوا تو پھر اس کا حج نہیں ہوا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو جس طرح اللہ نے تمہیں اپنے رسول کے ذریعے سکھایا ہے۔ ذکر کے جو طور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں انہیں اختیار کرو اور زمانہ جاہلیت کے طریقے کو ترک کر دو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ عرفات تک نہ جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے، لہذا ہم مینا میں ہی قیام کریں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور وہاں سے طواف کے لیے واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ غلط بات ہے جو تم نے ایجاد کر لی ہے، تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ اپنی اگلی تقصیر پر نادم ہو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ۔ 10ویں ذی الحج کو جب افعال حج سے فراغت پا چکو تو قیام مینا کے دوران اللہ کا خوب ذکر کرو، جیسے زمانہ جاہلیت میں اپنے ابو و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر 3 دن مینا میں قیام کرتے اور بازار لگاتے۔ وہاں میلے کا سا سما ہوتا جہاں مختلف قبائل کے شعراء اپنے قبیلوں کی مدح سرائی کرتے تھے اور اپنے اسلاف کی عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جس شد و مت کے ساتھ تم اپنے ابو و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، اب اسی انداز سے بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ اللہ جل جلالہ کا ذکر کرو۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ عرض حرم میں پہنچ کر دوران حج بھی ان کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں ہی کے لیے ہیں، چنانچہ وہ مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، دنیاوی ضروریات کے لیے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں دنیا رچی بسی ہوئی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کا تقدس اور اس کی محبت جگہ پکڑ چکی تھی، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، لہذا وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعا مانگتے ہیں۔ یہاں واضح فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ یہ وہ دعا ہے جو طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان چلتے ہوئے مانگی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی خیر ایمان اور ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی خیر نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو، چنانچہ سب سے پہلے انسان ہدایت، ایمان اور استقامت طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں کشادگی اور رزق میں کشائش کی دعا بھی کرے، تو یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ بہت اہم ہیں، محض دعا کافی نہیں ہو جائے گی بلکہ اپنا عمل بھی ضروری ہے۔ یہاں پر یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کمایا، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن نہیں، بندے کو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اسے ڈرتا رہنا چاہیے کہ کہیں کسی مسئلے میں میری نیت میں فساد نہ آ گیا ہو، ممکن ہے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی یا کوتاہی ہو گئی ہو،
اس لیے یہ نہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی کیا اس کا اجر لازماً ملے گا۔ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس میں اگر خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، اس کے تمام آداب اور شرائط ملحوظ رکھے گئے ہیں تو ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، وہ جلد حساب کر لے گا۔ اب تو ہمارے لیے یہ سمجھ لینا کچھ مشکل نہیں رہا۔ ہمارے ہاں کمپیوٹر پر کتنی تیزی کے ساتھ حساب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اس سے مراد ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخیں ہیں جس میں یوم نحر کے بعد مینا میں قیام کیا جاتا ہے۔ ان 3 دنوں میں کنکریاں مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے۔ دیگر اوقات میں بھی انہی دنوں میں تکبیر اور ذکر الہی کی کثرت کرنی چاہیے۔ جو کوئی 3 دن پورے نہیں کرتا بلکہ 2 دن ہی میں واپسی اختیار کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو مینا میں ٹھہرا رہے اور 3 دن کی مقدار پوری کر لے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل چیز تقوی یعنی اللہ کا خوف ہے۔ جو کوئی زمانے حج میں پرہیزگاری کی روش اختیار کیے رکھے گا تو اس پر اس بات پر کوئی گناہ نہیں کہ مینا میں 2 دن قیام کرے یا 3 دن۔ اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے مینا میں قیام تو 3 دن کا کیا لیکن تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں شروع کر دیں اس لیے کہ جی اکتایا ہوا ہے، طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اصل شے جو اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے شرط لازم ہے وہ تقوی یعنی اللہ کا خوف ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اس آیت کریمہ کے اندر منافقین کے خاص گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ منافقین میں سے بعض تو ایسے تھے کہ ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا، جبکہ منافقین کی ایک قسم وہ تھی کہ بڑے چاپلوس اور چرب زبان تھے۔ ان کی گفتگو ایسی تھی کہ گویا وہ تو بڑے ہی مخلص اور وہ بڑے ہی فداکار ہیں۔ اپنے موقف اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ بڑی ہی نیک نیتی پر مبنی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا کردار انتہائی گناؤنا تھا۔ ان کی ساری بھاگ دوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت کی راہ میں ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایسے منافق کا انداز کلام یہ ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ جانتا ہے کہ خلوص سے کر رہا ہوں، پوری نیک بختی سے کہہ رہا ہوں۔ منافق کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے بات بات پر قسم بھی کھاتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب آپ سے ہٹتے ہیں یعنی آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اس لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور لوگوں کی کھیتیاں اور جانیں تباہ و برباد کریں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ تمہاری باتیں ایسی خوبصورت ہیں لیکن تمہارا عمل بہت گنونا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس کی اپنی جھوٹی انا اور عزت نفس اسے گناہ پر جما دیتی ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی تو اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، اپنی اصلاح کر لی، جبکہ ایک شخص وہ ہے جس کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ میری غلطی ہے۔ اس کی جھوٹی انا اور جھوٹی عزت نفس اسے گناہ سے ہٹنے نہیں دیتی بلکہ مزید آمادہ کرتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ منافقین مدینہ میں ایک شخص اخنس بن شریک تھا، یہ اس کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے اور طویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا، لیکن در حقیقت یہ ایک کردار ہے جو آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ اصل میں اس کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفظ و ایمان میں رکھے۔